جب تصادم کر دیا مثال کے طور پہ مسلمانوں نے فلسطین میں کر دیا، کشمیر، چیچنیا، کہیں اور بھی کر دیا، تو اب وہاں پہ مسلمانوں پہ ظاہری بات ہے ظلم بھی ہوتا ہے، بچے عورتیں بے گناہ مارے بھی جاتے ہیں. وہاں پر امت کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بھی سب مل کر اس مظلومیت پہ ایک نوحہ گری کریں اور پریشر قائم کریں اور اپنے حکمرانوں کو جگائیں. تو اس موقع پہ ہم نے آپ کی طرف سے یہ دیکھا کہ ہمیشہ آپ اصل پر بات کرتے ہیں کہ بھائی اصل میں تصادم سے گریز کرو، ورنہ اس طریقے کا جانی مالی نقصان ہوگا، جو کچھ حاصل ہے وہ بھی چلا جائے گا. لیکن اس سامنے والا یہ مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ موقع تو اصل میں آپ کو ہمارے اس کیمپ میں آ کے کھڑے ہونے کا ہے کہ ہم مظلوم ہیں. تو یہ فرق بھی ہم سے واضح کیجیے گا کہ آپ کے دل میں بھی ظاہری بات ہے یہ درد ہی ہے امت کا، تبھی کہا جاتا ہے کہ تصادم نہ کرو کیونکہ اس کے نتیجے میں یہی خون ریزی ہوگی. تو اس کو بالعموم لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو. دیکھیے، جو کچھ بھی کرنا چاہیے اللہ کے پیغمبر نے ہدایت یہ دی ہے کہ وہ خیر خواہی کے جذبے سے کرنا چاہیے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ الدین والنصیحہ، اس میں اگر آپ اس روایت کو پڑھیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ للہ وللرسول، یعنی خیر خواہی کا جذبہ اللہ کے لیے بھی ہو، اللہ کے رسول کے لیے بھی ہو. اللہ کے لیے ظاہر ہے اس کے دین کے لیے، تو خیر خواہی کے جذبے سے بات کرنی چاہیے. اس میں گرد و پیش کے ماحول میں جو غوغا برپا ہو جاتا ہے یہ وقتی نوعیت کی چیز ہوتی ہے، اس کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہم سب کو ایک دن اپنی قبر میں جانا ہے، سب کو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، سب کو ایک دن اس پروردگار کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. یہ احساس ہر وقت نمایاں رہنا چاہیے، اس کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا صحیح بات ہے جو کرنی ہے. تو اگر مثال کے طور پر لوگوں کا غوغا دیکھ کے آپ بھی اسی صف میں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ کون کہے گا؟ اس طرح کے موقع پر اگر تو 10-20 لوگ اور بھی یہی بات کہہ رہے ہیں تو چلیے آپ خاموش ہو جائیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہی موقع ہے جس میں لوگوں کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کیا خرابی پیدا کر رہے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس سے تاریخی طور پر کیا نتائج نکلیں گے. ان کی تنقید کرنا، ان کو بتانا، یہ اصل میں اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، قومی ذمہ داری بھی ہے اور یہ مذہبی ذمہ داری بھی ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہر حال میں سچائی کی شہادت دیں. جب ہم دل کی گہرائیوں سے اس قوم کی خیر خواہی کے لیے یہی صحیح سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ اور یہ کرنا چاہیے تو اسی کی شہادت دینی چاہیے، کیونکہ اس بات کو کہنے کا اس سے بہتر وقت ہی کوئی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. اچھا آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ہم سب یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ہم تصادم سے گریز کرنا چاہتے ہیں، اپنی پوریشن امت کو سامنے رکھ کے یہ اندازہ ہو گیا، لیکن خود دو بڑی عالمی قوتیں ہیں، ان میں آپس میں تصادم ہوتا ہے، اس میں ہم بھی پس جاتے ہیں یا ہمارے لیے کوئی آپشن ہی نہیں رہتا. مثال لیتا ہوں، ایک اطلاقی مثال اچھا کام کرتی ہے. مثال کے طور پہ جو USSR تھا، روس تھا، سوویت یونین تھا، وہ ایکسپینشن چاہتا تھا، وہ افغانستان کی طرف آیا، امریکہ روس کے خلاف تھا، ہمیں بھی خطرہ تھا بھئی آج وہ افغانستان آئے گا، کل ہمارے پاس پہنچے گا، آگے گرم پانیوں تک. تو ہم نے امریکہ کی مدد سے اس تصادم میں اترنے کا فیصلہ کیا اور روس کو شکست ہوئی، ہمارا ملک بھی افغانستان بچ گیا. تو اس طرح کا جو دنیا ہے جس کے اندر صرف ہم تو نہیں کھڑے ہوئے، باقی قوتیں بھی ہیں، آپ نے کسی کا ساتھ دینا ہے، تو تصادم تو باہر کیف کہیں نہ کہیں پیش آئے گا اور مسلمانوں کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نیوٹرلی بن کے رہیں، اس کا حصہ تو بننا پڑے گا. میں نے تو عرض کیا نا کہ ایک وہ تصادم ہے جو ہمارے درمیان پیش آتا ہے، ایک وہ تصادم ہے جس کا میدان ہمارا کوئی علاقہ بن جاتا ہے، لیکن وہ عالمی طاقتوں ہی کا تصادم ہے. اس میں عالمی طاقتوں کی اپنی حیثیت کو دیکھ کر ہم بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. میں نے توجہ یہ دلائی ہے کہ کچھ معاملات وہ ہیں جو ہمارے معاملات ہیں، جس میں اقدام ہمارے ہاتھ میں ہے، جس میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے، جس میں اسکیم ہم نے بنانی ہے، جس میں کسی چیز کو ہم نے اپنے زاویے سے دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے. اور ایک ہے کہ ایک ناگہانی ہو گئی ہے اور اس میں عالمی طاقتیں اپنے اپنے طریقے سے کوئی اقدام کرتی ہیں. اس میں بھی اگرچہ اقدام کرتے وقت اس کے نتائج و عواقب دیکھنا ضروری ہوتے ہیں. چنانچہ جو کچھ افغانستان میں ہوا اس کے نقصانات ہم اب تک بھگت رہے ہیں. اس میں بھی اقدام کیا جائے نہ کیا جائے اس پر تو بحث ہو سکتی ہے اور اس میں امکانات کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے. اقدام کیسے کیا جائے اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ غلطیاں ہیں جس کے نتیجے میں ہماری قوم کی اصولی حیثیت بھی مجروح ہوئی ہے. ہماری قوم کے لیے دنیا میں بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں اور ہم اس وقت بھی اس کے نتائج اس برے طریقے سے بھگت رہے ہیں کہ اپنی ہی قوم کے لوگ ہیں جو لشکر بنا کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن سے خود ہماری افواج لڑ رہی ہیں. یہ سب کچھ ہوا ہے.
اس میں طریقہ کار کی بڑی غلطیاں ہیں جس کا یہ نتیجہ سامنے نکلا ہے۔ تو دونوں چیزیں اہم ہیں، یعنی تصادم سے گریز کرنا ہے۔ اگر کسی جگہ ناگزیر ہے، وہ بڑی طاقتوں کا تصادم ہے، وہاں آپ کو کسی ایک کا ساتھ دینا پڑ گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اب ہمارا تصادم نہیں رہتا، اس تصادم کو گویا عالمی سطح پر ایک دوسری حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ آپ نے کیا، لیکن وہاں بھی یہ دیکھیے کہ آپ اس میں حکمت عملی کے اپنا رہے ہیں، اس میں آپ اگر کسی دینی یا اخلاقی اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اس کی کیا قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ افغانستان میں کیسی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں یہی کہنا چاہیے کہ وہاں ایسی حکومت قائم ہونی چاہیے جو لوگوں کی رائے سے قائم ہو، دستوری حکومت ہو۔ ہم تاریخ کو پیچھے کی طرف لے جانے کی کسی قوت کا بھی ساتھ نہ دیں، بلکہ تاریخ کو آگے بڑھانے کے لیے جو اقدام کر سکتے ہیں کریں۔ اگر ہمیں انتخاب کرنا ہے تو ہم صحیح بات کا انتخاب کریں، وہ بات جس کو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے ہمیں کس چیز کی تعلیم دی؟ یہی تعلیم دی کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب اس میں ایک اور اہم نقطہ میں چاہتا ہوں اس کے اوپر اشارہ کریں کہ ہم مسلمان جہاں دنیا کے عرف کو دیکھتے ہیں، اپنی سیاسی مصالحت کو دیکھتے ہیں، عالمی طاقتوں کے توازن کو دیکھتے ہیں، وہاں پر ساتھ ساتھ شریعت کے بھی ہم پابند ہیں، یعنی دین نے ہمیں پابند کر دیا کہ کوئی بھی اقدام ہوگا اس کی اخلاقیات کیا ہیں، اور بالخصوص اگر آپ اقدام کرتے ہیں، جہاد میں اترتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ عالمی طاقتوں نے ہمیں کہا اور ہماری تھی تو ہم کسی مظلوم قوم پر چڑھ دوڑیں۔ تو دین ہر حال میں مقدم رہے گا، اس میں آپ کو علی الاعلان جو معاملہ ہے وہ کرنا ہے اور ظلم و عدوان کے خلاف ہونا ہے۔ اس میں اگر ہم خاتمہ بھی ہمارا ہو جائے، عالمی طاقتیں ہم پر چڑھ بھی دوڑیں، تو مصالحت اور تصادم سے گریز کا یہ مطلب نہیں کہ کسی ایک کے کہنے پہ کسی مظلوم کی ہم جان لے لیں۔ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی انسانی حیثیت سے بھی اخلاقیات ہمارے وجود میں ودیت ہے۔ اخلاقی چیزوں کی حکومت ہر حال میں قائم رہنی چاہیے۔ انسان کا وجود اگر انسانی شرف رکھتا ہے تو وہ اپنے اخلاقی وجود کی وجہ سے رکھتا ہے۔ اس لیے کاروبار ہو، معاملات ہوں، دین بیان کرنا ہو، لوگوں کو کوئی بات کہنی ہو، معاملات انجام دینے ہو، جنگ و جدال کا موقع آ جائے، قومی سیاست میں کوئی فیصلے کرنے ہوں، وہاں وہی اصول ہوگا کہ اخلاقی اصول ہر حال میں مقدم ہوں گے، ان کی پیروی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کر دیے ہیں ان کو کسی حال میں پامال نہیں ہونے دیا جائے گا، الا یہ کہ کوئی اضطرار کی صورت پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں، یہ اخلاقی حدود خود پروردگار کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، ان کی خلاف ورزی اس کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس کو پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس میں اجازت دی ہے تو سب حرمتوں کے بارے میں یہی اصول ہے کہ الا من استر، کسی موقع کے اوپر اگر اضطرار پیدا ہو جائے، اور اضطرار کیا ہے؟ جان مال آبرو پر بنائی ہے، اس سے نیچے اللہ تعالیٰ کی کسی حرمت کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح، خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر ہم سے یہ تصادم سے جو گریز ہے، یہ کہا ہی جاتا ہے کہ جی ہم کر بھی لیں اگر تصادم سے گریز، تب بھی سامنے والی جو قوتیں ہیں وہ تو یہ چاہتی ہیں کہ جی ہمارا ہر حال میں خاتمہ ہو۔ تو آج ہم گریز کرتے کرتے وہاں تک چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے باہر کے ہم پر حملہ آور ہونا، تو کیوں نہ موقع کی نزاکت کو دیکھ کر ہمیں کہیں موقع ملتا ہے تو ہم بھی اس میدان میں آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ نقطہ ذرا تھوڑی سی اس پہ وضاحت کیجیے گا کہ اگلے تو چاہتے ہیں تصادم، کامیابی تو یہ ہے کہ ہم اس تصادم میں نہ اترے تاکہ اگلوں کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ کہیں کہ ہم تو برسر پیکار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں اسی چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں اور بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے نے تو تصادم کے مواقع کو دیکھنا ہے بلکہ پیدا کرنا بھی تم کمزور ہو۔ اگر کوئی طاقتور ہے یا دنیا میں کوئی ایسا نظم قائم کیا گیا ہے جو اپنے کچھ مقاصد رکھتا ہے، تو وہ اپنے مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے مواقع تلاش کرتا ہے۔ دنیا میں اخلاقی اصول ہیں وہ بہرحال انسانیت کی قدر مشترک ہیں۔ جب کبھی کسی طاقتور کو بھی اقدام کرنا ہوتا ہے تو وہ کوئی بہانہ ضرور بناتا ہے، وہ بہانہ بعض اوقات اسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ تم پانی گدلا کر رہے ہو، لیکن بہانہ بناتا ہے۔ یہ بہانہ اسے اپنی طرف سے ہمیں میسر نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری تمام پالیسیاں ایسی ہوں کہ اس کا اصلی ارتکاز تعمیر پر ہے۔ اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے 40-50 سال میں مسلمانوں کی سیاسی قیادت نے بالعموم یہی رائے قائم کی ہے، یعنی یہ صرف مذہبی قیادت ہے جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں، اور جب اس کو مخاطب کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے، اس کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ بعض اوقات دشنام پر بھی اتر آتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے محرکات طے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بات استدلال کے ساتھ کہیں،
دوسروں کو موقع ہے، وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں، ہماری بات کسی نے سن لی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر دے گا، اس کے لیے بھی راہ نکالے گا۔ لیکن اگر نہیں سنی ہے تو لوگ اپنی رائے کے لحاظ سے اقدام کریں گے، دنیا میں بھی اس کے نتائج نکل آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہم میں سے ہر ایک کو پیش ہونا ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص اپنے باطن میں کیا جذبات رکھتا تھا، وہ خیرخواہی سے بات کر رہا تھا، وہ اللہ کے دین کی سرفرازی کو سامنے رکھ کے بات کر رہا تھا، یا اس کے پیش نظر کوئی اور مفادات تھے۔ تو یہ چیزیں تو قیامت میں واضح ہوں گی۔ اس دنیا میں البتہ لوگوں کے شور و غوغا کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی علم ہے تو وہ اپنی جگہ رہے گا، اگر کوئی صحیح فکر ہے تو وہ اپنی جگہ بنائے گا، اور اگر اخلاص کے ساتھ اور دردمندی کے ساتھ اور خیرخواہی کے ساتھ کوئی بات کہی گئی ہے تو وہ آج اگر نہیں مانی جا رہی تو کل لوگ اس کو قبول کریں گے۔ پچھلے 200 سال کی تاریخ میں یہ دونوں چیزیں شانہ بشانہ رہی ہیں۔ اب ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، ہر آدمی اس بات کو قبول کرتا ہے کہ صحیح لائے عمل کیا ہونا چاہیے۔ ہم سے بالکل نقطہ واضح ہو گیا۔ ایک چیز جو ابھی آخر میں آپ نے فرمائی، میں چاہتا ہوں جو سامنے کا ذہن ہے اس پر یہ چیز نمایاں ہو، کیونکہ عام طور پر سمجھا ہی جاتا ہے کہ یہ اصل میں مغرب کی اعلیٰ کار سیاسی قیادت ہے جو مسلمان ملکوں میں مسلط کر دی گئی ہے، اور ان لوگوں کا کوئی درد نہیں ہے۔ یہ کم سے کم اپریشیٹ ہو جائے کہ یہ ایک زاویہ نظر ہے، یہ دوسرا زاویہ نظر ہے۔ تصادم سے گریز ایک حکمت عملی ہے، ایک زاویہ نظر۔ اور ہم سب جن ملکوں میں جن قیادتوں نے یہ رویہ اپنایا، آپ ترکی میں دیکھیں، آپ ملیشیا میں دیکھیں، آپ عرب ممالک میں دیکھیں، مشرق وسطیٰ میں، وہ وہاں کے حکمران اپنی عوام، اپنی رعایا، اپنے لوگوں کی خیرخواہی اور فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ کر سکے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ حکمران جنہوں نے تصادم کو اپنایا اور اپنے ملکوں کا انہوں نے کریہ کرم کر دیا، وہاں پر صورتحال کیا ہے۔ تو یہ ایک پورا لاہ عمل ہے جو دیانتداری سے بعض قیادتیں سمجھتی ہیں اور اس کو پھر اپناتی ہیں۔ آپ ایک نظر ڈال کے دیکھ لیں نا، پچھلے 70-75 سال میں اندرونی طور پر لوگوں نے تصادم کا طریقہ اختیار کیا، ملکوں کو کیسے غیر مستحکم کیا۔ جہاں بادشاہتیں قائم تھیں وہاں فوجی بغاوتیں ہوئیں، اس سے قوم کو کیا بھگتنا پڑا۔ پھر اس کے بعد فوجی بغاوتوں کے نتیجے میں جو آمریتیں قائم ہوئیں، انہوں نے ملک کو کیا نقصانات پہنچائے۔ اسی طرح انہوں نے باہمی طور پر کوئی تصادم کی بنیاد رکھ دی تو اس سے کیا حاصل ہوا۔ ذرا یاد کیجئے ایران عراق جنگ، اس وقت جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے، جو کچھ لیبیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ سوڈان میں ہو رہا ہے، اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ میں وہی بات عرض کروں گا کہ مسلمان امت یا مسلمان قوم اگر اتنا کچھ حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے، 57 ملک معمولی چیز نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا بلاک ہے، اس بلاک کو اپنے اندر بھی وحدت پیدا کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بھی پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے، اور وہی چیز ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہے، جب تک معاشی طور پر یہ قومیں اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو جاتی اور علم و اخلاق میں کم سے کم دوسری قوموں کے برابر نہیں آ جاتی، اس وقت تک سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ تصادم کا طریقہ اختیار کر کے کچھ بھی حاصل کیا جا سکے گا۔ اس میں حاصل کیا ہونا ہے، جو کچھ آپ نے پایا ہوتا ہے وہ بھی کھو دیتے ہیں، اور پھر آپ اپنے ہی بکھرے ہوئے تن کے اکٹھے کرتے ہوئے وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔